تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ کا جو وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وظیفہ ملتا تھا، انہی کے برابر کا وظیفہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کی طرف سے خصوصی محبت اور قرابت رسول کی وجہ سے ایسا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک تھا۔ اور اس کے بعد دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یمن فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت آیا تو اس میں کچھ جوڑے کچھ کپڑے بھی آئے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑے اور کپڑے صحابہ کے بچوں میں تقسیم کیے، لیکن حسنین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی جوڑا نہیں بچا۔ تو اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مقام کے مناسب کوئی ایسا جوڑا نہیں تھا۔ پھر یمن کے گورنر کو خط لکھا، حکم فرمایا اور وہاں سے 2 اعلی جوڑے منگوائے اور وہ منگوا کر سیدنا حسنین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اب میرا جی خوش ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا حسین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق کتنا گہرا آپس میں محبت اور الفت کا تعلق ہے۔ اصابہ ابن حجر میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے کا عالم تھا تو تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نانا کے ممبر سے نیچے اتریے، آپ اپنے والد کے ممبر پر جا کر بیٹھیں۔ تو اس کو سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر اپنے ساتھ لے گئے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں ممبر پر بیٹھ کر کنکریوں کے ساتھ کھیلتا رہا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ عرض کیا کہ مجھے یہ بات کسی نے نہیں سکھائی، میں نے اپنی طرف سے کی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہماری یہ جو نسبت ہے، بالوں میں جو سفیدی ہے، یہ آپ کے نسبت کے سے، آپ کے گھرانے سے، آپ کے نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ اور پھر ان کو ساتھ لے گئے، فرمایا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لایا کیجئے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے، تو وہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی باہر سے واپس آ رہے تھے اندر آنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے واپس لوٹ آئے، اور بعد میں ایک دفعہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا تھا، آپ مصروف تھے، تو سیدنا ابن عمر کو بھی اجازت نہیں ملی، تو اس لیے میں واپس آ گیا کہ ان کو اجازت نہیں ملی تو ہو سکتا ہے مجھے بھی اجازت نہ ملے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ضرور آیا کیجئے۔ اسی طرح اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور وہاں کا مال غنیمت مدینہ میں آیا تو وہاں کے چند قیدی غلام اور باندیاں بھی آئی، تو انہی قیدیوں میں ایک قیدی یزدجر بادشاہ کی بیٹی شہر بانو بھی تھی۔ وہ جب مدینہ میں آئی تو مدینہ کی عورتیں اس کے حسن و جمال کے تذکرے سن کر اس کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، تو اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو اپنا چہرہ ڈانپ لیا اور یہ کہا کہ برا ہو ہرمز کا جس کی بری تدبیر کی وجہ سے برا دن دیکھنے کو ملا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، تو اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو برا بھلا نہیں ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے پیش کی کہ آپ اس کو اختیار دے دیں، یہ جس کو پسند کر لے اس کے مال غنیمت میں اسی کو شمار کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت نے چکر لگایا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھا، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا نکاح ہوا،
اب उधर सैयदा फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने इससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो इसने अर्ज किया कि मेरा नाम जहान शाह है। सैयदा फारूक आजम रजी अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल्कि तेरा नाम शहर बानो है। उसके बाद सैयदा उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला से कि अल्लाह आपको इससे ऐसा बेटा अता करेगा जो अहले ज़मीन में सबसे बेहतर होगा। चुनाचे इन्हीं के वतन से सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, और यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि एक नस्ब के एतबार से कुरैशी हाशमी हैं और दूसरे नस्ब के एतबार से किसरा से मिलते हैं, और अजीम अरब हैं और अजीमुल मर्तबत अजम भी हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अजीम साहिबजादे हैं और इन्हीं से आगे आले रसूल की नस्ल चली है, क्योंकि जब करबला में आले रसूल शहीद हुए हैं तो मर्दों में सिर्फ यही एक बचे थे जिनसे आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली है। तो ये चंद झलकियाँ मैंने पेश की हैं सैयदना हुसैन और सैयदा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की आपस में मोहब्बत, उल्फत और मवद्दत की। और इसके साथ साथ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का आपस का रिश्ता क्या है कि सैयदा हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की सगी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हैं, ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के निकाह में हैं। गोया के सैयदा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बेनोई भी हैं, और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के बच्चों के मामू भी हैं। इस एतबार से आपस में रिश्तेदारी, आपस में रिश्ता, आपस की मोहब्बत, मवद्दत ये सामने आती हैं। अब इनका तज़किरा करें तो ये सामने आता है, लेकिन आज दुश्मन इनके इस तज़किरे को छुपाते हुए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की सिर्फ शहादत को सामने रखकर इन आला मकाम व मर्तबा हस्तियों पर तबर्राबाजी करता है। इसकी बिल्कुल इजाज़त और बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिलती अगर तहकीक की नज़र से देखा जाए।